میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اس وقت ساری امت مسلمہ دنیا بھر میں بسنے والے مومن اور مسلمان شریعت اسلامیہ کی ایک عظیم الشان عبادت قربانی کو کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ مختلف جگہوں پر بہت سارے حضرات نے قربانی اس سال کے کرنے والے جانوروں کو خرید لیا ہے، اس کی دیکھ بھال اور اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر سال قربانی کا یہ عمل ہم لوگ انجام دیتے ہیں، اس عبادت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہمارے مذہب اسلام میں ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جو قربانی کرنے والوں کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ قربانی کی عبادت قربانی کرنے والوں کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہت ہی بڑا اجر اللہ پاک نے اس عمل پر رکھا ہے۔ مختلف روایتوں میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ اس قربانی کرنے والے کے اجر اور ثواب کو بیان فرمایا، لیکن صرف جانوروں کو خرید لینا، ان کے گلے پر چھری چلا دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے اس سال کی قربانی کا عمل پورا کر دیا، ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، صرف اتنا کرنے سے اس قربانی کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کے پیچھے اس کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کا مقصد پیٹ کا بھرنا، بھوک کا مٹانا ہے۔ کھانا تو کھا لیا لیکن پیٹ نہ بھرے، کھانا تو کھا لیا بھوک نہ مٹے، تو پھر اس کھانے کو کھانے کے بعد جب کھانے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کھانا بیکار ہے۔ پانی پیا، پانی پینے کا ایک مقصد ہے کہ میری پیاس بجھ جائے۔ تو انسان زندگی میں جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کیا جاتا ہے۔ کوئی کام بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ اتنا بڑا عمل جو امت مسلمہ ہر سال کر رہی ہے، ہم میں سے بہت سارے حضرات ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے 40 سالوں سے قربانی دیتے آ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ
خاندان میں ایک رواج، ہر گھرانے میں ایک رواج بن گیا کہ ہمیں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینا ہے۔ تو کسی کی زندگی میں 10 سال سے قربانی چل رہی ہے، کسی کی زندگی میں 20 سال سے قربانی ہو رہی ہے، کسی کے گھرانے میں 30 سال 40 سال سے قربانی کے جانور کو خریدا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن بھائیوں، کیا کبھی ہم نے یہ بیٹھ کر سوچا کہ جس عبادت پر امت کا کروڑوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اربوں روپیہ، اس عید کے موقع پر جو امت کا پیسہ اربوں روپیے میں خرچ ہو رہا ہے، وہ صرف اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو اتنا پیسہ امت جس عمل پہ لگا رہی ہے، آخر اس عمل کو اللہ کس مقصد کے لیے کرا رہے ہیں؟ اس قربانی کی عبادت کے پیچھے اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ اس قربانی کو کرا کے مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد امت کو دینا چاہتے ہیں؟ ہم اور آپ نے کبھی بیٹھ کر غور نہیں کیا۔ یاد رکھنا، قربانی کا مقصد گوشت کھانا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے سے اللہ کے پاس نہ ہمارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمارے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کے دربار میں ہمارے قربانی کے جانور کا جسم کا کوئی حصہ پہنچتا ہے۔ تو پھر اللہ اس قربانی سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مقصد میری زندگی میں آ رہا ہے؟ کیا قربانی کا مقصد جو اللہ چاہتے ہیں وہ میری زندگی میں مجھے حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تمہارے قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر کا تقوی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر دلوں کی کیفیت کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جذبہ قربانی کے مقصد سے ہمارے اندر اللہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ قربانی تو ہم نے کیا، لیکن وہ جذبہ ہماری زندگی میں نہ آیا تو پھر روزانہ کے گوشت کٹنے کی طرح، روزانہ کے جانوروں کے کٹنے کی طرح جانور کٹیں گے، روزانہ کے گوشت کھانے کی طرح ہمارے گھروں میں بھی گوشت آ جائے گا، مقصد حاصل نہ ہوا تو کل حشر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی قربانی سے حفاظت فرمائے جس قربانی پر مسلمان کا پیسہ لگے، جس قربانی پر ہمارا مال لگے، جس قربانی پر ہماری دولت لگے، جس قربانی پر ہماری محنت لگے، اور کل حشر کے میدان میں اللہ کہے تمہاری قربانی کا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ قربانی کی اس عبادت کے پیچھے کیا مقصد اللہ نے چھپا رکھا ہے؟ یہ قربانی کی عبادت کس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ قربانی
جو بکروں کی، بڑے جانور کی کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، جس سنت کو اللہ قیامت تک کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہے، جس سنت کو اللہ قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ آخر حضرت ابراہیم نے کیا کیا ایسا جس ادا کو اللہ قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے؟ آخر ہم بھی اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے نیکیوں کا اللہ نے کبھی چرچا نہیں کیا، ہماری نماز کا کبھی اللہ نے چرچا نہیں کیا، ہمارے سجدوں کا اللہ نے کبھی چرچا نہیں کیا، ہماری عبادتوں کا کبھی چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شخص گزرے ہیں، ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں، ایک ایسے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں جن کی زندگی کی اداؤں کو اللہ، جن کے گھرانے کی اداؤں کو اللہ قیامت تک کے لیے عبادت بنا کے زندہ کر دیا، جن کے زندگی میں ہوئے کاموں کو اللہ امت محمدیہ کی شریعت پر واجب قرار دے دیا۔ کہاں ابراہیم کا زمانہ، کتنے سال ہمارے اور ابراہیم کے زمانے میں کتنے سالوں کا فرق ہے، کتنے سالوں کی دوری ہے، ابراہیم کے دنیا سے جا کر کتنے 100 سال ہو گئے، آج بھی امت ابراہیم کے نام کو، ان کے کام کو یاد کرتی ہے۔ ہم نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولاد ابراہیم کو یاد رکھے گی، اولاد کی اولاد ابراہیم کو یاد رکھے گی، ان کی نسلوں میں پیدا ہونے والے قیامت تک آنے والے انسان ابراہیم کو یاد کرے گی، ابراہیم کے نام کو یاد کرے گی، ابراہیم کے کام کو یاد کرے گی۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ کیا کام کیا؟ ہمیں وہ قربانی کا جانور خریدتے وقت، ہمیں وہ قربانی کا جانور پالتے وقت، ہمیں وہ قربانی کے جانور پر چھری چلاتے وقت یہ جذبات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ورنہ ذہن خالی ہے، دل خالی ہے، اندر وہ جذبات نہیں ہے، اندر وہ فیلنگ نہیں ہے، تو پھر وہ قربانی کا جانور کو ذبح کرنا ہمارے لیے اجر و ثواب سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو قربانی کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت کیا جاتا ہے، اس قربانی کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایسا واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا، وہ دنیا کے انسانوں میں اس دھرتی پر جتنے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ہیں، اس دھرتی پر ایسا واقعہ نہ پہلے پیش آیا نہ آئندہ پیش آئے گا۔ پورے انسانی ہسٹری میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آیا۔ کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ سب جانتے ہیں، واقعہ سب نے سنا ہے، واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس واقعے کے اندر جو اللہ نے نکات رکھے ہیں، اس واقعے میں اللہ جو سبق رکھا ہے، اس واقعے میں اللہ پاک نے جو فیلنگ رکھا ہے، خدا رب ذوالجلال کی قسم واقعہ ہم نے ایک نہیں 100 بار سنا ہوگا، لیکن وہ فیلنگ ہماری زندگی میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ پیغام جو اللہ ابراہیم کے واقعے سے دینا چاہتے ہیں، وہ پیغام، وہ سبق، وہ میسج، وہ فیلنگ، وہ جذبہ جو اللہ امت محمدیہ کے ایک ایک مومن مرد میں، ایک ایک مومن عورت میں، ایک ایک مومن نوجوان کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، آج ہماری زندگیاں ان جذبات سے خالی ہے، وہ احساسات سے خالی ہے۔ تو سنیں
اس واقعے کو وہ فیلنگ لانے کی نیت سے سنیں، اس موڑ میں سنیں کہ اس ابراہیم کے واقعے سے میری زندگی میں کیا فیلنگ لانا ہے، اور موت تک اس فیلنگ کو انشاءاللہ باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب پڑا، 8 ذی الحجہ کی رات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ خواب کسی انسان نے نہیں دیکھا، اور ایسا خواب کسی انسان کو نظر بھی نہیں آتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو۔ یہ تو خواب شاید ہی کوئی آج تک انسان دیکھا ہوگا۔ تو ابراہیم کو جب زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا خواب پڑا تو صبح اٹھنے کے بعد وہ سوچنے پڑ گئے کہ آخر یہ کیا خواب پڑا مجھے، سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذبذب میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے، سوچنے میں پڑ گئے کہ آخر ایسا خواب مجھے کیوں نظر آیا، کیا یہ خواب واقعی میرے اللہ کی طرف سے ہے یا یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پورا 8 ذی الحجہ کا دن سوچ میں، اس فکر میں گزار دیا کہ آخر ایسا خواب مجھے کیوں پڑا۔ جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی، رات میں سوئے، پھر وہی خواب جو 8 ذی الحجہ کو رات کو پڑا، سیم خواب نظر آیا۔ تو 9 ذی الحجہ کی صبح اٹھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خواب میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھے اس خواب کو پورا کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات کو سوئے تو پھر تیسری مرتبہ یہی خواب جو پہلی مرتبہ پڑا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو صبح ہوئی تو ارادہ کر لیا کہ مجھے اللہ کے اس خواب کے ذریعے آنے والے حکم کو پورا کرنا ہے، میرے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دینا ہے۔ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، جس کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن تھے نبی، اللہ کے اولو العزم پیغمبر، اور ایسے پیغمبر دنیا میں ایسا پیغمبر کوئی ایسا نہیں گزرا جس کی نسلوں میں ہزاروں کے نبی پیدا ہوئے ہو، وہ صرف اور صرف ایک حضرت ابراہیم ہے جن کے خاندان میں، جن کے نسلوں میں اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا کر دیا۔ 10 ذی الحجہ کو جب یہ خواب پڑا تو پکا ارادہ ہو گیا کہ مجھے اس خواب کو پورا کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب 8 ذی الحجہ کی رات یہ خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ بیٹے کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ جانوروں کی قربانی کر دو، شاید یہ ہوگا اللہ کا مقصد۔ تو انہوں نے 8 ذی الحجہ کی صبح میں کچھ جانوروں کو ذبح کیا۔ 9 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، پھر صبح اٹھ کر کے کچھ جانوروں کو ذبح کیا۔ 10 ذی الحجہ کی رات میں پھر یہی سیم خواب پڑا کہ بیٹے کے گلی میں چھری چل رہی ہے۔ تو اب صبح اٹھ کر کے سمجھ گئے کہ اللہ جانوروں کی قربانی نہیں چاہتے مجھ سے، بلکہ اللہ خود میرے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، اس لیے جانوروں کی قربانی کرانا مقصد ہوتا تو تیسری مرتبہ یہ خواب نظر نہ آتا۔ چنانچہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھے اور بیٹھ کر کے بات چیت شروع کیا۔ مشورہ ہو رہا ہے،
علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، علماء نے فرمایا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا تھا، ان کے بیٹے کو قربانی کرانا تھا، تو یہ حکم اللہ ڈائریکٹ وحی کے ذریعے پیغمبر پر اتار دیتے۔ ہر پیغمبر کو کوئی بھی حکم دینا ہے، کوئی بھی کام کرانا ہے تو اللہ حکم دیتا وحی کے ذریعے سے۔ جیسے نماز کا حکم اللہ نے وحی کے ذریعے سے دیا، حج کا حکم وحی کے ذریعے سے دیا، زکوٰۃ کا حکم وحی کے ذریعے سے دیا، اسی طرح دوسرے نبیوں کو جو کام کا حکم دینا تھا تو اللہ جبرائیل کو بھیجتے یا ڈائریکٹ وحی اتار دیتے نبیوں پر، تو نبی سمجھ جاتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے۔ یہاں اللہ نے ابراہیم کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے حکم دے کر کے اسماعیل کی قربانی کرا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، خواب دکھا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ حکم کیوں نہیں دیا، خواب کے ذریعے سے کیوں اشارہ دے رہے ہیں؟ علماء نے اس کے دو جوابات لکھے ہیں، دو وجہ بیان کیے ہیں کہ اللہ حکم اتارنے کے بجائے خواب دکھا کر یہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم جو میرا پیغمبر ہے ان کے اندر میری اطاعت کرنے کا جذبہ کتنا ہے، میری بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے۔ یہ جذبہ دیکھنے کے لیے، ان کے اندر کی اطاعت کے جذبے کو دیکھنے کے لیے اللہ حکم وحی کے ذریعے سے نہیں اتارا بلکہ خواب کے ذریعے سے اشارہ دیا۔ دیکھو محبت کی بات ہوتی ہے، ماننے نہ ماننے کا مسئلہ جہاں اٹکتا ہے وہ محبت میں آ کے اٹکتا ہے، وہ چاہت میں آ کے اٹکتا ہے، وہ تعلق میں، ریلیشن شپ میں آ کے اٹکتا ہے۔ میں آج کے معاشرے کے اندر چلنے والے ایک چیز کو لے کر مثال دیتا ہوں۔ ہر خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں شادی ہوتی ہے، تو خاندان میں ایک گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے تو شادی کے گھر والا، بچی کا باپ، دلہن کا باپ اپنے رشتہ داروں کو شادی کی دعوت دیتا ہے، شادی میں بلاتا ہے۔ اب یہ شادی میں بلانے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ شادی کا کارڈ بنایا جا رہا ہے، لے جا کر گھروں میں بیٹھ کے سلام کلام کر کے خیر خیریت پوچھ کر ذرا ان کو چڑھا بڑھا کر آپ کو آنا پڑے گا، آپ تو ہمارے شادی میں رہیں گے، 2 دن پہلے آ جاؤ، اس طرح کچھ 2-4 محبت کی باتیں کر کے گھر میں بیٹھ کر ٹھنڈا گرم پی کر شادی کا کارڈ دے کے شادی کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے شادی میں بلانے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فون کر کے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے آپ کو آنا پڑے گا۔ اور ایک طریقہ ہے، آج کل واٹس ایپ ہے، میسج کرنے کا بہت سارے راستے ہیں، واٹس ایپ میں میسج کر دیا فلاں تاریخ کو بیٹی کی شادی ہے، آپ کو میری بیٹی کی شادی میں آنا پڑے گا۔ دعوت دینے کے 3 طریقے ہوئے، تینوں طریقوں میں کام وہی ہو رہا ہے۔ کارڈ لے کے جا کے آپ بولو وہ بھی دعوت دینا ہے، فون کر کے بولو وہ بھی دعوت دینا ہے، واٹس ایپ میں میسج کر کے بولو وہ بھی دعوت دینا ہے، لیکن تینوں دعوت کے طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک رشتہ دار کو دلہن کے باپ نے کارڈ لے جا کر گھر میں بیٹھ کر نہیں دیا بلکہ صرف فون کیا اور کہا کہ میرے بیٹی کی شادی ہے، آپ کو یہ دعوت قبول کرنا ہے۔ تو جس کو فون آیا ہے شادی کی دعوت کا، اگر اس کے اندر محبت ہے، چاہت ہے، ریلیشن شپ مضبوط ہے، تو وہ صرف کال پر
دعوت کو قبول کر کے دعوت اٹینڈ کرے گا، قبول کرے گا، باقاعدہ اس کے گھر جائے گا، شادی میں حاضر ہوگا، اس کی پوری کاروائی میں رہ کر وہ اس کے ساتھ ملاقات کر کے مصافحہ کر کے واپس آئے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، آنکھ کو گھر میں بیٹھ کو شادی کا کارڈ دے کو منہ کھول کو بول کو جانا، تب بھی ہمیں شادی میں جاتی ہے۔ اگر صرف کال گیا، شادی کا کارڈ گھر تک نہیں آیا تو بہانہ مل گیا، کارڈ نہیں دیا نا، وقتا بھی گیا گزرا، میں کیا بھی میری ویلیو نہیں کیا اس کی نظر میں، 4 پیسے آگے بولے تو خالی فون کر کو بولا تو میں چلے جانا چاہیے، میری بھی ناک ہے، ناک کا مسئلہ ہے، آنا تھا گھر میں بیٹھ کو دعوت دینا تھا، فون کر ڈالے تو ہمیں جا کو شادی اٹینڈ کرنا ان کی نہیں ہوتا۔ کیا غلط کیا فون میں دعوت دے کر؟ کیا ہوا فون کی دعوت قبول کرنے سے؟ کیا فون کی دعوت دعوت نہیں ہے؟ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حکم دینے سے بہانہ بنانے کا آپشن نہیں تھا، ابراہیم کو حکم ملتا وحی کے ذریعے سے تو پورا کر لیتے، ابراہیم کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں آپشن موجود ہے، خواب میں خوابش نہ پڑیا سر، کیا بھی ہو سکتا ہو خواب کا مطلب، چھوڑ گئی کو ذبح کرنا بیٹے کو، خالی خواب دکھتا کو ذبح کر ڈالنا کی، ڈائریکٹ بولنا تھا اللہ مجھے وہی بھیج کو ذبح کرو اسماعیل کو، تب ذبح کرتا، خالی خواب دکھا لے تو وہی کیسے ذبح کر، حالانکہ میرا چہیتا بیٹا نور نظر دل کا ٹکڑا میں اس کے گلے کو خالی خواب کے بہانے سے میں چھری چلا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خواب کے ذریعے سے ابراہیم کو یہ دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً لبیک کہتے ہوئے تیار ہو گئے، نہیں مجھے تو اللہ کی حکم کو پورا کرنا ہے۔ دوسری وجہ اللہ پاک آزمانا چاہتے تھے، دیکھیں گے ابراہیم خواب دیکھ کر کیا کرتا ہے، کیا یہ میرا حکم سمجھ کر پورا کرتا ہے یا خواب سمجھ کر خواب بنا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ آزمانے کے لیے خواب دکھایا، ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں بھی پورے اتر گئے اور اطاعت کے جذبہ کو دکھا کر اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ہے، نبی کے اندر تو جذبہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس آئے اور اس خواب کا تذکرہ کیا اور خواب بیان کرنے مشورہ کرنے لگے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، خواب کا تذکرہ ہو رہا ہے، بیٹے کے سامنے یہ بتایا جا رہا ہے، بیٹا میں نے رات میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارا اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ میں اپنے ہاتھوں سے تیرے گلے میں چھری چلا رہا ہوں، ایسا خواب مجھے پڑا، یہ میرے اللہ کے حکم کی طرف سے ہے، ذرا تم بتاؤ کہ تم کیا اس کام کے لیے تیار ہو؟ ایک طرف ابراہیم ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، باپ ہے، ان کا ایمان ہے، لیکن دوسری طرف بیٹا، ذرا ابراہیم کے بیٹے کے اندر کا جذبہ دیکھے، ان کے اندر کا ایمان دیکھے، ان کے اندر کے احساسات دیکھے۔ جیسے ہی باپ نے خواب کا تذکرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماعیل کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے ابو، جب آپ نے دیکھ لیا ہے خواب میں کہ میرے گلے پہ آپ چھری چلا رہے ہیں تو دیر اس بات کی، میں تیار ہوں اس کے لیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں ریڈی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک
جوان بچہ کس کام کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ اپنے گلے پر چھری چلانے کے لیے۔ کیا عمر ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں جس وقت حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس جا کر خواب کا تذکرہ کیا اور اتنا بڑا جواب، اتنی بڑی بات جو حضرت اسماعیل کی زبان سے نکل رہی ہے، کیا عمر تھی اس وقت میں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر صرف اور صرف 13 سال تھی۔ کتنے سال؟ 13 سال کا بچہ۔ جذبہ کیسا ہے؟ جواب کیا ہے؟ مر مٹنے کے لیے کیسا تیار ہے؟ یہ واقعے سے امت کو سبق مل رہا ہے، اس واقعے سے مجھے سبق مل رہا ہے، اس واقعے سے ہم سب کو سبق مل رہا ہے کہ 13 سال کا بچہ اپنے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ اور آج کا 13 سال کا ہمارا بیٹا، آج کا 13 سال کا ہمارے خاندان کا بچہ، ہمارے گھرانے کا بچہ، ہمارے رشتہ دار کا بچہ نماز نہیں جانتا۔ ہمارے 13 سال کی اولاد میں ہم نے وہ ایمان نہیں پیدا کیا، ہم نے وہ اللہ کا ڈر نہیں بٹھایا، ہم نے وہ آخرت کی فکر نہیں دلائی، ہم نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ 13 سال میں اللہ کے اس کے بنائے ہوئے خالق و مالک کے سامنے اپنا سر جھکا سکے۔ اتنا ہم نے تیار نہیں کیا، اور یہاں اسماعیل 13 سال کی عمر میں اپنی گردن جھکانے کے لیے نہیں، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو چکے۔ اتنا فرق ہے۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ، اسے کہتے ہیں اللہ کے نام پر اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ 13 سال تو دور کی بات، آج کے ہمارے گھرانے کے 30 سال کی عمر کے پہنچ چکے نوجوانوں کا ایمان ایسا نہیں بنا جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگائے، اپنی جوانی کو لگائے، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اتنے جذبات آج تک ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کرا دیے۔ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے 13 سال کا۔ آج بھی ماں باپ بولتے ہیں بچہ تھے کرے تو کرے نہیں نہ چھوڑو بنتے، کیا اس کی عمر؟ نماز چھوڑ کے سو رہا ہے، بچہ ہے چھوڑو نا۔ یہ تربیت ہے؟ کیا ایسی نسل بنے گی ہماری؟ کیا ہماری قوم ایسی بنے گی آگے چل کر؟ یہ خود باپ بول رہا ہے بچہ نا۔ کتنے سال ہے اسے؟ 15 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 16 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 18 سال تک ہو گیا ہے، اور اس کی غلطیوں کو کیا بولتا ہے باپ؟ بچہ نا۔ اور یہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کا ایمان ایسا بنایا، ایسی تربیت ہوگی ابراہیم کے گود میں پلنے والے، ہاجرہ کے گود میں پلنے والے اسماعیل کی 13 سال کی عمر ہے، اور اتنا بڑا چیلنج آ گیا کہ آپ اپنے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیغام ہے امت کو۔ ایک طرف باپ کا جذبہ، باپ کا ایمان ایسا، دوسری طرف بیٹے کا جذبہ، بیٹے کا ایمان ایسا۔ جب دونوں مشورہ کر کے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جا کر بیوی سے کہا ذرا بچے کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ذرا اس کے سر پہ تیل لگا کے تیار کر دو، مجھے دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں۔ بیوی سے کیا بولا؟ دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، دعوتوں کے لیے جانے کے لیے اپنے بیویوں سے کہتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں ذرا بچے کو ریڈی کر دو، اچھے کپڑے پہنا دو، ذرا نہلا دو، اس کے سر پہ تیل ڈال دو، اس کے چہرے پہ پاؤڈر لگا دو، ذرا اسے تیار کر کے بھیجو۔ اس طرح حضرت ابراہیم بھی اپنی بیوی سے کہنے لگے بیٹے کو ذرا تیار کر دو، نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اس کے سر پہ تیل ڈال کے تیار کر دو۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنایا، سر پہ تیل ڈالا، جب پوری طرح تیار کیا تو لے جا کر شوہر کے ہاتھ میں دیا اور کہا لے چلو اسے، دعوت پر کہیں جانا چاہتے ہیں آپ، لے کر جاؤ، بیٹا تیار ہو چکا ہے۔
ہمارے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ ابراہیم نے اپنی بیوی حاجرہ سے جھوٹ بولا کہ میں دعوت میں لے کر جا رہا ہوں، حالانکہ گلے پہ چھری چلانے لے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، یہ دعوت کھانے کی نہیں، یہ دعوت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ہے۔ نماز عبادت ہے، لیکن نماز میں جو مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، یہ نماز کی دعوت ہے۔ ایک دعوت ہوتی ہے دنیا کے کام کی، ایک دعوت ہوتی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی۔ ابراہیم جو اپنی بیوی حاجرہ سے کہہ رہے میں دعوت میں لے کے جا رہا ہوں، یہ دعوت ربانی ہے، یہ رب کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اسماعیل بھی خوشی خوشی سے اپنی انگلی باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب باپ بیٹا دونوں بستی سے نکلے، آبادی سے باہر ہوئے اور جا رہے ہیں جنگل کی طرف، تو ادھر سے شیطان نے بہکانے کے لیے راستے میں آڑ بنتے ہوئے سامنے آیا اور سوچا کہ کسی طرح اس کام سے ان کو روکنا چاہیے۔ اس کام کو اگر ہو گیا تو یہ بہت بڑی عبادت اس دھرتی پر شروع ہونے والی ہے، کسی طرح اس کو فیل کرنا چاہیے۔ اور فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کا دماغ خراب کرنا؟ مرد کا نہیں، عورت کا۔ مرد ذرا عقل والا ہوتا ہے، مرد ذرا جلدی فیصلے نہیں لیتا، سوچ سمجھ کر لیتا ہے۔ دیکھنا ہے سب سے پہلے عورت پر حملہ کر کے وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ چنانچہ شیطان انسان کی شکل میں گھر آیا، حضرت حاجرہ گھر میں تھی، آ کر کے آواز دی۔ حضرت حاجرہ جب باہر آئی تو شیطان انسان کی شکل میں آ کر کے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر نے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ تو حاجرہ کہنے لگی، وہ تو دعوت پہ لے کر گئے، مجھے بول کر گئے کہ دعوت میں لے کے جا رہی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا، جھوٹ ہے، دعوت پہ نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے کر گئے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی، اوہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں بتا سکتے ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا ہو، جھوٹ بولتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا، سچ ہے کہ تمہارے شوہر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ تو حاجرہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تب شیطان کو حقیقت ظاہر کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے پورا کر رہے ہیں، تمہارے شوہر کو یہی حکم ہوا ہے اس کے رب کی طرف سے۔ جیسے ہی حضرت حاجرہ کے کان میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم کو کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائے، تو حاجرہ کہنے لگی، لبیک، میں بھی تیار ہوں اس کام کے لیے، جانے دو میرے بیٹے کو اللہ کی راہ پہ شہید ہونے کے لیے، جانے دو میرے شوہر کو اللہ کا حکم پورا کرنے۔ جب میرا شوہر جا رہا ہے، جب میرا بیٹا تیار ہے، میں کون ہو سکتی ہوں اللہ کے حکم کو دور کرنے کے لیے؟ میں آڑ نہیں بن سکتی۔ ایک طرف باپ کا ایمان، ایک طرف بیٹے کا ایمان، دوسری طرف بیوی کا ایمان ایسا ہے۔ بھائیوں، قربانی ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، جانور ہمارے گلے میں بھی، ہمارے گھر کے اندر بھی لا کے بندھے ہوئے ہیں۔ جذبہ کیا ابراہیم کا میرے اندر آیا؟ جذبہ کیا اسماعیل کا میرے اندر آیا؟ جذبہ کیا حاجرہ کا ہمارے گھروں میں آیا؟ اگر نہیں آیا، اس جذبے کے لیے اللہ اس عبادت کو زندہ رکھے ہیں۔ اس عبادت کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم پر زندگی کو مٹانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جیسے ابراہیم کا پورا گھرانہ تیار ہو گیا، ایسا ہم بھی اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اپنے جذبات کو اللہ کے نام پر مٹانے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو کامیابی مومن کی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے، خواہشات کے پورا کرنے میں مومن کی کامیابی نہیں ہے۔ خواہشات
کا پورا کرنا یہ مومن کا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے. یہ میسج ہے ابراہیم کے واقعے سے, یہ سبق ہے ابراہیم کے واقعے سے. چنانچہ آگے کا واقعہ آپ جانتے ہیں, دونوں گئے, وہاں جانے کے بعد زمین پر لٹایا اور ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری چلانے کے لیے چھری نکالا, گلے پہ رکھ بھی دیا, مگر مقصد اللہ کو نہیں تھا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلے. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم کیا کرتا ہے میرے حکم کو آنے کے بعد. آج بھی جانوروں کے گلے پہ چھری چلانا مقصد نہیں ہے, جانوروں کو گوشت کھلانا مقصد نہیں ہے. اللہ جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ قربانی سے میرا جذبہ کتنا بدلا, میرا ایمان کتنا بدلا, میرے اندر اللہ کے کتنا ڈر آیا, یہ چیک کرنے کے لیے اللہ ہر سال کروڑوں روپے خرچ کرا رہا ہے. علماء نے لکھا اگر کوئی عقل مند امت کا یہ آ کر کے کہے, علماء سے آ کر کے یہ کہے مولوی صاحب اب پاگل ہو گئے کیا, اب کیوں ایسے بیانات کرتے ہو, کیوں ایسے فتوے دیتے ہو کہ قربانی واجب ہے, قربانی نہیں کریں گے گنہگار ہوگا. کیا ہوتا ہے ایسا ہزاروں روپے خرچ کرنے سے؟ وہ ہزاروں روپے لے جا کر ایک غریب کی بچی کی شادی کریں گے, بھلا ہو جائے گا, کسی کا گھر آباد ہو جائے گا. کیوں آپ ایسا مسئلہ نہیں بتاتے کہ قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کا ہزاروں روپیہ لے جا کر ایک غریب کے پیسے شادی میں لگا دو. یہاں جو مجمع بیٹھا ہے میں سمجھتا ہوں اس مجمع کی قربانی سے لاکھوں روپیہ خرچ ہونے والا ہے, لاکھوں روپیہ. صرف ایک مسجد کے مصلیوں کے مجمع کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ مجمع اپنا قربانی کا پیسہ قربانی کے جانوروں پر لگانا چھوڑ کر کسی غریب کی گھر کی شادی کرے تو اچھا ہے نہیں ہے, لیکن اس کا آپشن ہماری شریعت نے نہیں رکھا ہے. کرنا پڑے گا, آپ کو جانور کے گلے پہ چھری چلانا ہی پڑے گا. آپ وہ پیسہ لے جا کر غریب کی شادی میں لگائیں, آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی. یہ جانوروں پہ چھری چلا کر ہی اللہ ہمارے جذبات کی چھری چلانا چاہتے ہیں. یہ جذبہ آج میرے اندر کم ہے, آپ کے اندر کم ہے, امت کے ایک فرد میں کم ہوتا جا رہا ہے. یہ جذبات کو اندر لانے کے لیے ایک میسج دینے کے لیے ہمارے سامنے قربانی کا عمل آ رہا ہے. اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو اللہ کے حکموں پر گزارنے کے لیے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضیات پر لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.